मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, अगर आपने NAQ TV4 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए उसको लाइक भी करें। मेरे जी दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अंधे कुएं की सैर कराने की कोशिश करेंगे। ये कुआं जो एक अंधा कुआं कहलाया जाता है, इसकी उम्र तकरीबन 77 साल के करीब है। मगर हम जुलाई 1977 के सपागरों, उस वक़्त के सियासी मुल्लाओं, सियासी जोकरों और कलम फरोशों के टोले की कहानी नहीं। हम इस अंधे कुएं में सीढ़ियों पर बहुत पहले ज़वाल का रास्ता अख्तियार कर चुके थे। मेरे जी दोस्तों, मगर अब हम जुलाई 1977 से इस कुएं में फिर दोबारा उतरने की कोशिश करेंगे। गो अंधेरा बहुत है, बहुत ही गहरा होता जा रहा है। मेरे दोस्तों, इस 50 साल की इस अतराई में कुछ ठोकरें भी हैं, कुछ कोड़े भी हैं, कुछ सजाएं भी हैं और कुछ अमवात भी हैं। कुछ सियासी कारकुनों के दम घुटने की बातें भी हैं। मेरे जी दोस्तों, जुलाई 1977 में जमहूरियत को ठिकाने लगाने और उसके ख्वाब चकनाचूर करने पर शब खून मारा गया। गो शब खून जनरल ज़ियाउल हक और अख्तर अब्दुर्रहमान जैसे जर्नैलों ने लगाया और शब खून मारा। मेरे जी दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम जिलानी पर किसी ने तवज्जो ना दी। जो 1977 से लेकर सितंबर 1988 तक कौम के खिलाफ एक ओरिजिनल, हकीकी और उसके खिलाफ एक ममार, एक बुनियाद रखने वाला था और कौम को इस गोप अंधेरे में, अंधे कुएं में जनरल मुजीबुर रहमान के नजरियाती आवाज पर गुलाम जिलानी के खोदे हुए गड़े में उतारते रहे। मेरे जी दोस्तों, 1985 में जो इक़्तिदार की बंदर बांट के लिए एक मुश्तरका मनसूबा बनाया गया, जो एक तख्ता बनाया गया और इस तख्ते के ऊपर गैर जमाती इंतखाबात, 8वीं यानी तरमीम, नीज जात पात में लुथड़ी हुई नजायज पैसे की सियासत, चूनागिरी की गई और सबसे बढ़कर मजहबी टच किया गया। उस वक़्त के कादियानी आर्डिनेंस और हदूद आर्डिनेंस इस तरह इस वक़्त आइन में नथी हैं, उसके बाद दोबारा आज तक कोई सांस नहीं ले सका। मेरे दोस्तों, ये कंधे कुएं की मुझसे चंद सतूर पर एक सैर थी। अगर आप सीढ़ियाँ उतरते जाएं, आप लड़खड़ाते रहेंगे, ठोकरें खाते रहेंगे। उसके 15 साल बाद फरवरी 99
میں جب لاہور کا اعلان ہوا تو کارگل کی چوٹی پر ایک صدی سے صلح صفائی کا موقع نمودار ہونے پر وہ گنوا دیا۔ 1971 ہو یا 1977، 1985 ہو یا 1999، جماعت اسلامی اس اندھیرے گاؤں، اس اندھیرے کنویں میں نقب دانوں کا تعاقب کرنے والوں کے لیے وہ ایک ایسی روشنی تھی، وہ ایک ایسی لالٹین تھی جو عین وقت پر گل ہو جاتی، اور اس کا خمیازہ آج کا قوم بھگت رہی ہے۔ 2001 میں قوم کے لیے آج کی دنیا کے ساتھ قدم ملانے کا ایک موقع پیدا ہوا۔ میرے عزیز دوستو، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری ریاست کے کرتا دھرتا نے طالبان کا ہاتھ پکڑ کر دھوکہ دینے میں ضائع ہو گیا۔ 90,000 سے زائد جانیں بھی گنوائیں اور سے زیادہ مالی نقصان بھی اٹھایا، اور پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا، اور پاکستان میں کلاشنکوف ہیروئن کا دورہ ہوا، اور اسی صنع میں قومی وقار 2 کوڑی کا ہو گیا۔ مشرقی سرحد کی دہائی دینے والے مغربی سرحد کے خاردار جال میں ایسے پھنسے۔ اب صورتحال یہ ہے، بچے کھچے سیاستدانوں پر زبان دشن نام دراز کرنے والے، ساکِ جمہوریت ہو، کیری لیگر بل ہو، 18ویں یعنی ترمیم دینے کے لیے قوم کی انڈیا میں ڈال کر پروجیکٹ عمران خان کولوں پہ رکھ دیا۔ دائرے میں یہ گھومتی ہوئی سیڑھیوں کا سفر اس قدر طویل ہو گیا۔ آج ریاست کی یہ حالت ہے، ریاست عملی طور پر احپاج ہو چکی ہے، مفلوج ہو چکی ہے، معیشت کا راستہ سیاہ آسمان تلے گھنے جنگلوں میں گم ہو چکا ہے۔ آگے کی طرف قدم بڑھانے کی کیا صورت ہو کہ راستہ دکھانے والوں کی فرد جرم کے بغیر وقت پر چلانے نوشتہ تقدیر ہو چکی۔ میرے عزیز دوستو، اس اندھے کنویں میں زوال کے اس سفر میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ میرے عزیز دوستو، اب یہ اندھے کنویں میں یہ سیڑھیوں کا وقت نہیں، ڈھلان پر لٹکنے کی باری ہے، اس کا مرحلہ ہے۔ کوئی ہے کنویں کے دھانے کی طرف منہ اٹھا کر آئین اور دستور کی رسی کو باز دے، اور جرم اور سازش کی سیڑھیوں پر واپسی کا راستہ نہیں ہوا کرتے۔ میرے عزیز دوستو، دستار کی چادر کمر میں باندھ کر دستور کی رسی کا سہارا لیں، آج بھی اسی وقت کی ضرورت ہے۔ آج بھی آپ ریاست کو قائم رکھ سکتے ہیں، آپ چاروں صوبوں کو اکٹھا ایک لڑی میں پرو سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو اپنا دل بڑا کرنا ہوگا، اپنا ذہن بڑا کرنا ہوگا، اپنا اب بڑا کرنا ہوگا۔ اگر آج آپ دستور کی رسی کو، آئین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو وہ وقت دور نہیں، آسمانوں پر گرے سیاہ بادل ان اندھے کنویں میں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نکل آئے، اور
اگر صحیح معنوں میں آپ نے آئین اور قانون اور حکمرانی پر چلنے کی کوشش کی، پھر آہستہ آہستہ یہ سیاہ اندھیرے چھٹ جائیں گے اور وطن عزیز ایک بار پھر قدم پر قدم مارتے ہوئے ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہماری چند گزارشات ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔